قرآن میں تدبر کا کیوں کہا گیا ہے؟ قرآن میں غور و فکر کا، تب بندہ دیکھتا ہے ایکچوئل تصویر کیا ہے۔ تبھی تو اہل بیت نے فرمایا ہمارے امر کو جس نے قرآن سے نہ لیا فتنوں سے نہیں بچے گا۔ ہو سکتا ہے ہمارا نام لے لے کے اس کو کسی اور راستے پر ڈال دیا جائے جو ہم نے نہیں دکھایا، نام ہمارا استعمال ہو۔ یہ جو لوگ جال سازی کرتے ہیں، جال ساز کیا کرتے ہیں؟ جو پیکنگ وغیرہ بناتے ہیں ملتی جلتی ہوتی ہے۔ آپ بازار میں جائیں گے، ایک کمپنی ہے پیناسونک، ٹھیک ہے نا؟ اب پیناسونک کے سارے عاشق ہیں جن کو پتہ ہے پیناسونک، ٹھیک ہے نا، الیکٹرک چیزوں میں۔ تو بدبخت کیا کرتا ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا لفظ مثلا ایک ہی جگہ او لکھ کے پونا سونک لکھ کر دے دیتا ہے۔ جو صاحب دقت نہیں ہے، غور کرنے والا نہیں ہے، وہ پینا سونک کی جگہ پونا سونک اٹھا کے آ جاتا ہے۔ پونا سونک وہ رزلٹ نہیں دے گا جو پینا سونک ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے میرے پاس پینا سونک ہے، اور ساتھ 20 اور جاہل بیٹھے ہیں، انہیں بھی دکھا رہا ہے میں پینا سونک لے کر آیا ہوں۔ لیکن اگر کوئی تشخیص دینے والا آئے گا، کہے گا بے وقوف آدمی، یہ پینا سونک نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون سی پونا کا پینا سونک تو لے کر آ گیا۔ اس تشخیص کو دینی معاملات میں اس صلاحیت کو ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمارے ائمہ نے، جتنی ہمارے ائمہ نے تاکید فرمائی ہے، کسی نے تاکید نہیں فرمائی کہ مت چھوڑنا اللہ کی کتاب کو۔ لیکن یہ سوال ہے، بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ کیوں وہ وجود قرآن کا نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں، ہماری زندگیوں میں، وہ اٹیچمنٹ نہیں ہے ہماری قرآن کے ساتھ جو ہمیں اہل بیت اطہار کے فرامین میں ملتی ہے۔